یہ خط لندن میں موجود 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا ہے۔ ڈیئر بردر شہباز، چوز وائزلی۔ تم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم ہو۔ تم بھی سوچتے ہوگے کہ کیسی جمہوریت۔ اس ملک کے کسی وزیر اعظم نے آج تک دفتر میں 5 سال کی آئینی مدت پوری ہی نہیں کی۔ زیادہ تر تو ستارے والے رہے اور باقیوں کو تم نے چلتا کیا۔ جو مجھ پہ گزری اس کا زخم ابھی ہلکا بھی نہ ہوا تھا کہ میں نے بھی وہی سب امی کے ساتھ کر دیا، اور کل کو گھوم کر ہم پھر وہیں کھڑے ہوں گے۔ کیسا دلچسپ کھیل ہے کہ ہم کھیلتے ہیں اور ہر بار نتیجہ 0/0۔ ویسے ہم نے عمران کو کیوں نکالا سے اکتوبر 1999 یاد آ گیا۔ اکتوبر بھی ویسے کتنا قاتل ہوتا ہے۔ 1958 کا اکتوبر ہم پہ جنرل ایوب خان کو مسلط کر گیا تھا۔ کمال بات ہے، ہم پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن کیا مادر ملت واقعی غدار تھیں؟ ویسے غداری سے یاد آیا کہ یہ داغ تو مجھ پر بھی لگا۔ میں نے بھی بے نظیر کو غدار کہا۔ نہ صرف بے نظیر بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی عوامی جلسوں نے غدار اور ملک دشمن کے القابات دیے تھے۔ میں 3 بار وزیر اعظم رہا، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا کہ کوئی غدار کیوں کہلاتا ہے۔ ہمیں سوال پوچھنے چاہیے۔ سوال جیسے کہ ابا جی مرحوم کو کیا پڑی تھی کہ ماموں حسن کو کہہ کر مجھے سیاست میں دھکیل دیا۔ سوال کہ جنرل جنالی نے مجھ پر سیاسی عروج کے لیے نوازشات کیوں کیں۔ سوال کہ ضیاء الحق صاحب نے مجھ پر اتنی نوازشات آخر کس وجہ سے کیں۔ میں نے جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجنے میں کردار کیوں ادا کیا، اور ایسے کئی چپتے سوالات۔ لیکن میاں، جب آپ وقت پر سوال نہیں پوچھتے اور راستہ تبدیل نہیں کرتے تو بات کے بے موقع سوال گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں۔ ہاں، وہی سوال جو میں اقتدار میں آ کر پوچھتا رہا۔ میں نے سوال پوچھا کہ کارگل پر وزیر اعظم کی اجازت کیوں نہ لی۔ پھر سوال کیا تو لیکس آ گئیں۔ دونوں بار سوالوں کے جواب میں مجھے ہی گھر بھیج دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم کوئی سوال نہیں کر رہے ہوگے۔ ویسے تمہاری عاجزی اور معاملہ فہمی کے اہل ذوق ہمیشہ سے ہی معترف رہے ہیں۔ لیکن بس یاد رکھنا، چوز وائزلی، یہ تمہیں بڑے بھائی کا نہیں بلکہ 3 بار کے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مشورہ ہے۔ ڈیئر شہباز، شاید تم پوچھو کہ یہ وائزلی کیا ہوتا ہے۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے جنرل جہانگیر کرامت کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور وہ ہو بھی گئے۔ یہاں تک میری اتھارٹی کی داد دو۔ خیر، آپس کی بات ہے، اتھارٹی کیا ہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا کہ شاید یہی بہتر تھا کہ ایک مہاجر بھلا ہمارے کس نقصان کا۔ لیکن وائے قسمت، میں حد سے تجاوز کر بیٹھا، یا یوں کہو کہ مجھے اتھارٹی کا چسکا لگ گیا تھا۔ میں نے مشرف کو برطرف کر دیا، حالانکہ تم اور چودھری صاحب مجھے سمجھاتے رہے، لیکن میں نے تو طے کر لیا تھا۔ بس تم کچھ طے نہ کرنا، ہمیشہ مشورہ کرنا، بات ماننا، چپ رہنا، ورنہ اب کلثوم نہیں ہے کہ کال کوٹری سے جدہ کا راستہ نکال دے۔ اب تو بس ہمارے یہ بچے ہیں، جذباتی ہیں، ان کو معاملات کی نزاکتوں کا اندازہ نہیں، اور اب دور بھی وہ 90 والا نہیں رہا۔ پھر میں نے ایک شریف آدمی کو عہدہ دیا، تمہیں یاد ہوگا، کمال کا ڈرائیور تھا، جیپ ایسے چلائی کہ کوئی جھٹکا ہی محسوس نہیں ہوا۔ ملک میں ہر طرف شریف ہی شریف کے نعرے تھے، ترانے تھے، سب شریف تیرے جانثار بے شمار کہتے، لیکن افسوس کہ وہ شریف میں نہیں تھا۔ حیرانی ہے کہ 2 شریفوں کا اکٹھ تھا، لیکن نئی نویلی جمہوریت میں انقلاب کا ظہور ہو گیا اور کھلندڑے فیضیاب ہوئے۔ جنرل مشرف کے جوانوں نے تو دیواریں پھلانگ کر اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن جس شام سپریم کورٹ پر شلواریں سوکھنے کے لیے ٹگائی گئی، اس رات یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی نیا لاڈلا ان کو مل چکا ہے۔ جب آپ لاڈلے ہوں
تو آپ کا کوئی عمل برا نہیں لگتا؟ اب ہم سے بہتر اس لاڈ پیار کو کون سمجھے گا؟ خیر، ہم شریف کی بات کر رہے تھے۔ گیا تو یہ شریف بھی آخر سعودیہ ہی، لیکن ویسے نہیں جیسے ہم بڑے بے آبرو ہو کر کوچے سے نکلے۔ میں نے اس دور اقتدار میں بھی ایک سوال کیا۔ وہ شریف آدمی تو چپ رہا، لیکن اس کے بعد آنے والے کو بڑا غصہ تھا۔ ہماری حکومت کے غبارے سے ہوا لیک ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ سلسلہ ایک فرد کا نہیں بلکہ سب کا بن جاتا ہے۔ پھر مجھے خود سے سوال پوچھنا پڑا، اب تم وزیر اعظم ہو، تم سے بھی پوچھ لیتا ہوں، مجھے کیوں نکالا؟ شہباز، یہ نکالے جانے کا سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ بے نظیر کو نکالا، میں آیا، میں گیا، بے نظیر آ گئی، پھر مجھ سمیت سب کو باہر کر کے مشرف آ گئے۔ ہم وہی نادان گیلانی کو وقت پورا نہ کرنے دیا، اور آخر میں ہم پھر نکالے گئے۔ عمران کو ہی دیکھ لو، ہمیں تو اتنا پتا تھا کہ اس کا پیر تگڑا ہے، لیکن کب کس کی آنکھ پھر جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب کیا برا لگ جائے کسے معلوم۔ اس لیے تم جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، اور عافیت اسی میں ہے کہ بات مان کر چلنا۔ تمہارا اپنا نواز شریف۔